اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر زبیہ وحید قریشی، پشاور ماڈل اسکول بوائز 5 سے۔ یہ ہماری اسلامیات جماعت سوئم کی ویڈیو نمبر 2 ہے۔ ویڈیو نمبر 2 اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو نمبر 1 میں ہم نے اپنا پہلا سبق جو ہمارے مڈ ٹرم کا تھا توحید کا تعارف، وہ ہم نے آپ کو اس کی وضاحت دی تھی، یعنی آپ کو سمجھایا تھا کہ توحید ہے کیا، اور توحید اللہ تعالیٰ کو جو ہم ایک مانتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت ہم کیسے بیان کریں گے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج ہم اپنی بک میں یہ چیپٹر ریڈ کریں گے، تو آپ لوگوں نے یہ چیپٹر ریڈ کرنے کے لیے اپنی بک اوپن کرنی ہے۔ یہ ہے جی ہماری بک۔ آپ لوگوں کو تو پیجز پرووائڈ کیے جائیں گے نا، تو آپ لوگ کے پیجز اگر آپ لوگ کے پاس نہ ہو تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو چیپٹر کلیئر کٹ نظر آئے گا، آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور ہم اسکرین شاٹ آپ کے گروپس میں بھی شیئر کر دیں گے۔ بک نہیں ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر ہے توحید کا تعارف، ٹھیک ہے۔ توحید کے تعارف میں ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے؟ ہم پہلے اپنے عقیدے کو کلیئر کریں گے، توحید ہے کیا، اس کا انٹروڈکشن ہم نے آپ کو دینا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ میں نے آپ کو وضاحت میں سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے۔ پھر یہ ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں، تو ہم اس کی ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی بک کو دیکھ کر اس پر فنگر رکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مشکل الفاظ کی رف کاپی پر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر لائن ڈرا کرنی ہے اور یہاں پہ ڈیٹ لکھ لینی ہے، جیسے ہم مڈ ٹرم کی لکھتے ہیں نا ڈیٹ، یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیٹ لکھ لینی ہے۔ ہماری پہلی ویڈیو میں جو تھا ہم نے صرف اس کی وضاحت کی تھی، صرف انٹروڈیوس کروایا تھا کہ توحید ہے کیا۔ آج ہم اس کی پڑھائی کر رہے ہیں، تو اس کی پڑھائی جو ہے آپ کی اس کی ڈیٹ ہوگی، وہ ڈیٹ ہے آپ کی، آپ یہاں لکھیں گے 4/6/21، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی پڑھائی کی ڈیٹ ہے۔ اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں آپ کو پہلے ہی کر چکی ہوں، دوبارہ کر دیتی ہوں۔ توحید کا مطلب ہے ایک ماننا۔ کس کو ایک ماننا؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ صرف دل سے ماننا نہیں، بلکہ زبان سے بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اقرار کرنا یعنی بولتے ہیں۔ کس طرح بولتے ہیں؟ پہلے کلمے میں ہم اس بات کا زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں عقیدہ۔ توحید جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی ہم مانتے ہیں۔ عقیدہ کہتے ہیں ماننے کو، دونوں طریقوں سے ماننے کو، ایک دل سے ماننے کو اور دوسرا زبان سے بولنے کو۔ عقیدے کا مطلب، عقیدہ سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ عقیدہ سے مراد مطلب معنی، عقیدہ سے معنی کیا ہے؟ اٹل اور پختہ یعنی پکے نظریات ہیں جن کو تسلیم مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لائن کا مطلب ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے جو یقیناً اور پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، جس کو ہم دل اور زبان سے مانتے ہیں، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم کیا نہیں ہوں گے؟ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ تمام اسلامی عقائد کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب اسلامی عقائد کیا ہیں یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، 1 میں بھی ہم نے پڑھایا ہے۔ عقائد جو ہے عقیدے کی جمع ہے، اور عقیدے کیا کیا ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، روز آخرت کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان ساری باتوں کو اسلامی عقائد کہتے ہیں، اور ان عقائد کو ہم نے زبان سے بھی ماننا ہے اور دل سے بھی تسلیم کرنا ہے، یعنی دل سے بھی ماننا ہے۔ انہیں جب تک ہم نہیں مانیں گے ہم کیا نہیں ہوں گے؟ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اور یہ بالکل
پختہ اور اٹل نظریات ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم بالکل کسی شک و شبے کے بغیر مانیں گے. یعنی ہم اپنے دل میں خدا نخواستہ اگر تھوڑا بھی شک لاتے ہیں نا کہ یہ بات ایسے نہیں، اگر ایسے ہو جائے، یہ ایسے نہیں، ایسے ہو سکتا ہے، تو ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. ہم نے اس سے پکے یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ یہ جو عقائد ہیں ہمارے اسلامی، جو یہ 5 عقائد ہیں بنیادی، یہ بالکل درست ہیں اور ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کی، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو سب سے پہلے ہم توحید مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اب توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا. دیکھیں اب آپ کو خود ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کی کیا معنی ہے؟ ایک ماننا اور یکتا جاننا. یعنی کس کو ہم ایک مانیں؟ اللہ تعالیٰ کو. اور اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا پیراگراف ہے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے. خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ان چیزوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. ہم سب کو دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. یہ زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان اور حیوان وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں. سارے جہانوں پر اسی کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے. اب یہ توحید میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہی مانیں کہ وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، یعنی سب سے بڑی ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا اور علم والا ہے. اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ، اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. ہر چیز کس کے حکم کے نیچے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں. انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے. ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے. زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے. اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا ہے. اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے. یہ سارا جو ہے یہ توحید کے بارے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. دنیا کی ہر نعمت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، فرمان الہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہ سکو گے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کوئی انسان اسے گن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ طاقت رکھتا ہے کہ ساری چیزوں پر اس کی حکومت ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ ایک ہے. کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص. کلمہ طیبہ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص میں ہم فرق کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کہتے ہیں وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جب کسی کو دے دیتا ہے تو دے دیتا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ امیر ہے کہ غریب ہے کہ کالا ہے کہ سفید ہے، وہ اس چیز میں کوئی فرق نہیں کرتا، بس اس کی طاقت ہے دینا، وہ جس پر نواز دے جو چیز دے دے۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے امی ابو نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا امی ابو ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کی تعلیمات ہمیں توحید کا سبق دیتی ہیں، یعنی کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں ہم کیا بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور توحید کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت، توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک مانا جائے، توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسے مانیں کہ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، یعنی کائنات بنانے والا ہے، اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھیں، انسان یہ عقیدہ بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا و بے مثال ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں، یعنی اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، مکمل اختیار اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی سب کی سنتا اور مدد کرتا ہے۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو مکمل بھی کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کام کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے اس ذات کے علاوہ۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ عقیدہ توحید پر مکمل ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تمام دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہیں، یعنی منع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ تھا آپ کا توحید کا تعارف، جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تمام چیزوں پہ کون قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کہاں کرتے ہیں؟ پہلے کلمے میں بھی اور سورۃ الاخلاص میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، جو وہ حکم دے وہ مانیں، اور جس کام سے وہ منع کرے اس سے باز ہو جائیں، اور اسی طرح ہم اپنی دنیا و آخرت میں کیا حاصل کریں گے؟ کامیابی حاصل کریں گے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔